إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ہمہ قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین غفور الرحیم لطیف و خبیر کے لائق، جن اکیلے نے نظام کائنات بنایا چلایا، اس کے بنانے چلانے میں ان کا کوئی ساتھی، کوئی شریک، کوئی ہمسر تھا نہ ہوگا، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، تاجدار کونین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، جد حسن والحسین، آپ کے اور میرے ہادی، رہبر و رہنما، امام اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک ایسے پہنچایا جیسے اس کے پہنچانے کا حق تھا، اور اللہ رب العزت کی رضوان و خوشنودی ان لوگوں کے لیے جو آج تک دین حنیف کے لیے کوشاں ہیں۔ حضرات اکرامی قدر، اللہ رب العزت سورہ البقرہ آیت نمبر 178 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر، آخرت پر، ان کے ملائکہ پر، ان کی کتب پر، ان کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آؤ۔ یہ فقط نمازیں پڑھ لینا، منہ کو پھیر لینا، یہ نیکی کی تمام تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تقاضے ہیں، دیگر چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا، انہیں تسلیم کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔
اور ان میں اللہ رب العزت کی ذات کا، ان کی وحدانیت کا اقرار کر کے، اغیار سے ناطا توڑ کے، ان کے آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اور ان کے فرشتوں، کتب اور انبیاء کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ فقط ایک اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کے کہہ دینا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں فلاح پالوں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ مالک نے جب یہ بات سمجھائی ہے، حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، اپنے حقائق بھی بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بیان فرمائے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم نمازیں پڑھ لو، قبلے کی طرف رخ کر لو، مجھے منا لو، میرے لیے روزے رکھ لو، قیام کر لو، صیام کر لو، یہی نیکی نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ فقط میرے لیے تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، فقط میری طرف میرے سے لو لگا کے، میرے سے ناطا بنا کے، میرے سے تعلق بنا کے تم کامیاب ہونے والے نہیں ہو، بلکہ حقوق العباد بھی تجھے پورے کرنے ہیں۔ تمہیں میں نے قاعدے، قانون، اصول بتائے ہیں۔ کسی کا حق مار لیا، آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ذخیرہ مال کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، اور یہ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ رمضان میں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا حج کا ثواب ہے۔ نیکی لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے۔ اور وراثت سے اپنی بہنوں کو فارغ کر کے حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو ان کے حقوق ہے، ان کا اللہ رب العزت نے حصہ بیان کیا ہے۔ اس سے بھی ہٹ کے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں ان کا حصہ ہے، ان کا حصہ دینا ہے۔ کیسے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار ہیں یا اجنبی ہیں، یتامى قربا میں سے یا اجنبی لوگوں میں سے، کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، یا تجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، یا کوئی غلام ہو گیا ہے، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ اس میں نیکی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، میرا بھی حق ہے، لیکن پہلے حقوق العباد یہاں بیان کر دیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، بات کرو تو اس کو پوری کرو، وعدہ کو نبھاؤ، صبر کرو تنگی اور تکلیف میں، لڑائی کے وقت۔ یہی لوگ جو یہ عمل کریں گے وہ سچے ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقوی والے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر لو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو انہیں خوب جاننے والے ہیں۔
تو اللہ رب العزت اس میں یہ سبق دیتے ہیں کہ آپ کی کمائی صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، اس میں دیگر لوگوں کا بھی حق ہے، حصہ ہے ان کے لیے، وہ آپ نے وقتاً فوقتاً ادا کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کیا ہے، فقط میرے لیے راتوں کو قیام کرتے رہے، بڑے بڑے صیام کرتے رہے، یہ لیس البر، اور دوسری جگہ لن تنالوا البر، یہ نیکی نہیں ہے جب تک تم دوسروں کے لیے نہیں جیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب وحی آتی ہے گھبرائے گھبرائے گھر تشریف لاتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں جب تسلیاں دیتی ہیں تو کون سے اوصاف تھے کہ آپ تو لوگوں کے لیے یہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ سہارا بنتے ہیں، کمزوروں کے لیے آپ لاٹھی بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو نقصان، آپ کو ٹھیس اللہ رب العزت نہیں پہنچائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وصف ہے کہ وہ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فقط یہ تمہارے لمبے لمبے قیام، یہ تمہارے صیام، یہ تمہاری لمبی لمبی عبادتیں یہ نہیں چاہیے۔ لیس البر، حاجی صاحب رات کو اٹھتے ہیں، پوتا بتا رہا ہوتا ہے، رات کو دادا جان اٹھتے ہیں، اللہ قبول کرے جی ان کی، وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ فلاں بھی کرتے ہیں، نماز ان کی جماعت میں تکبیر اولیٰ سے کبھی رہی نہیں ہے، اور پوتا گھر میں 12 بجے دوپہر کو ظہر کا وقت بھی گزار کے اس کے بعد اٹھ رہا ہے۔ لیس البر، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، ان لوگوں کا حق ہے، انہیں تجھے تربیت کرنی ہے، ان پہ مال خرچ کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے حقوق تجھے ادا کرنے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے حقوق کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنے کا درس دیتے ہیں کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے تمہیں وہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں مگن رہے، آج ہمارا یہ ذہن بن گیا، نظریہ بن گیا کہ ہم کوئی جہاں لگا ہے لگا رہے، ہر ایک کو پتا ہے جی حقیقت کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، جدت کا دور ہے، ہر بندے کے اپنے ایک فنگر کے ٹچ کرنے پر ساری حقائق کھل کے آ جاتے ہیں، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی زندگی میں مگن رہو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ حقیقی معنی میں ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کے منہج بنا کر اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔